हाय गाइस, वेलकम माय चैनल विजन एडिटिंग। तो दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग बाय एडोब फोटोशॉप। इसमें मैं आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाऊंगा और इसकी मैंने पहले भी कुछ वीडियोस जो हैं वो अपने इस चैनल पे अपलोड की हुई हैं, वो भी आप देख सकते हैं। उनमें मैंने कुछ टूल्स वगैरह समझाए थे और कुछ और भी क्लासेस हुई थी। और आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा ब्रश टूल, जो कि आज ये एक छोटा सा टूल है जिसमें क्लास भी ज़्यादा बड़ी नहीं बल्कि छोटी सी होगी। बाकी अगर आप चैनल पे न्यू हैं, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं और एडोब फोटोशॉप के टूल सीखना चाहते हैं, तो मेरी पहले जो अपलोड की हुई हैं वो तमाम वीडियोस देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें। और ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ सके और आपने स्किप नहीं करनी। ये ना हो कि कोई पॉइंट रह जाए और आप ना समझ सकें। तो बाकी टाइम ज़ाया किए बिना चलते हैं अपने काम की जानी। दोस्तों, इस वक्त मैंने एडोब फोटोशॉप जो है वो ओपन कर लिया है। तो आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा ये ब्रश टूल। ये ब्रश टूल है, उसके बाद पेंसिल टूल है, मिक्सर ब्रश टूल है, और ये फ़िलहाल यूज़ नहीं होता इतना। बाकी ये जो तीनों ब्रशेज़ है ना, ये ब्रश टूल, पेंसिल टूल, मिक्सर ब्रश टूल, ये इन तीनों के फंक्शन, सेटिंग, हर चीज़ एक ही है। तो इन दोनों को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम भी ज़ाया होगा, इसलिए मैं आपको एक ब्रश टूल समझाऊंगा। बाकी की सेटिंग बिल्कुल वैसी है, कोई फ़र्क नहीं है, वो मैं आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्रश टूल। तो ये बहुत सी ना एडिटिंग में काम आ जाता है, कहीं कलर करना हो या कुछ शेप्स देनी हो, ये पोस्टर वगैरह बनाने में या एडिटिंग में आगे जाके काम आते हैं। फिलहाल अभी कोई काम नहीं आएगा, सिर्फ मैं आपको ये टूल जो है वो समझाऊंगा। इसकी कुछ सेटिंग्स हैं, उसकी चीज़ें हैं कुछ, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो ये देखें, अगर हमने कहीं भी क्या कहते हैं ब्रश करना है, कलर करना है, तो देखें हमने ये क्लिक किया और माउस के साथ ड्रैग करने लगे तो देखेंगे कलर आने सॉफ्ट सा है। अगर हम चाहते हैं कि ये हार्डनेस में आ जाए तो यहाँ देखें कि ये ब्रश है हार्ड रंग, ठीक है। अगर हम इसको हार्डनेस इसकी बढ़ा देते हैं, हार्ड ब्रश सेलेक्ट किया तो देखें अगर अब हम करने लगते हैं ड्रैग, पेंट करने लगते हैं, तो देखें कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है। उसके अलावा ये हार्डनेस कहाँ से कम होती है, ये देखें कि आप ये पैनल पे ना ये साइज भी लिखा हुआ है, हार्डनेस भी। अगर हम चाहें तो यहाँ से ब्रश का साइज कम भी कर सकते हैं, यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद देखें कि ये हार्डनेस, अगर ये हार्डनेस हमने कम की तो देखेंगे ये कैसे शेप बनी है, ठीक है। अगर यही हम हार्डनेस बढ़ा देते हैं तो आप देखें कि ये कैसे बन गया। वो सॉफ्टनेस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। दोबारा हमने राइट क्लिक किया, देखिए यहाँ पे ना मुख्तलिफ किस्म के भी जो है वो ब्रशेज़ हैं, जैसे कि ये देखें, ये अलग अलग शेप में है, ये कैसे है, दाने वाला है। उसके बाद ये अगर हमने सेलेक्ट किया तो इसमें जो ये जो ब्रशेज़ है ना, इनमें हार्डनेस नहीं होती, ठीक है। इनकी बस अपना ही हार्डनेस होती है, इसका सिर्फ साइज छोटा बड़ा किया जाता है। जैसे कि हमने ये ब्रश सेलेक्ट किया तो देखें कि इसकी हार्डनेस भी साथ आ गई है, लेकिन इन ब्रशेज़ की हार्डनेस शो नहीं होती। इसको हमने बड़ा किया, अब हम कलर करने लगते हैं तो देखें कि अजीब सा होता है, यानी कहीं दाने दाने, कहीं से कुछ ऐसे ही कोई और हम ब्रश अगर सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि इनमें आके ये देखें, तो दरअसल ना ये कलर इसलिए नहीं हो रहा था कि ये जो क्लिक है ना ये इसे पे आ गया था, इस वाले टूल पे, तो गलती से क्लिक हो गया था। तो ये हमने सेलेक्ट करके रखना, ये याद रहे कि ये सिलेक्ट हो, उसके बाद ये काम करेगा, वरना नहीं करेगा कुछ भी काम। बाकी इस टूल के सेटिंग क्या है, कैसे है, बाकी ये अगर हमने ये देखें कि ये यहाँ से ये देखें, जो हम जो भी ब्रश हम इस्तेमाल करेंगे ना, यूज़ करेंगे, तो देखें कि ये आपके रिप्लेस पे आते जाएंगे। जैसे कि ये हार्ड ब्रश जो हमने सेलेक्ट किया था, ये हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद आप ये देखें कि गोल दायरे में ना एक सर्कल बना हुआ है। अगर हम इस ब्रश को देखें, अभी बिल्कुल बिल्कुल सर्कल में है, अगर हम इसको क्लोज कर लेते हैं देखें कि ये कुछ इस शेप का हो गया। अगर इसको ऐसे कर लिया तो इस शेप का हो गया। यानी ये ना लिखाई के लिए, जैसे कि नाम वगैरह लिखने के लिए कुछ ऐसे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये मुझे तो अच्छे से नहीं आता, फिर कभी इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा। फिलहाल अभी ये अच्छे से मुझे लिखना नहीं आता। जैसे ये देखें,
آپ یہ بڑے اچھی سی لکھائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم چاہیں گے، دیکھیں گے اگر ہم نے اس کے برش چھوٹا کیا، اگر ہم دیکھیں گے یہ کہیں کہ یہ جو لائن ہے یہ بالکل سیدھی لگے، اگر ہم یہ دیکھیں گے اس وقت یہ بالکل سیدھی نہیں لگ رہی، ٹیڑھی ہو گئی ہے، اس کو بالکل صحیح کرنے کے لیے ہم شفٹ کا جو بٹن ہے کی بورڈ پہ اس کے پریس کریں گے۔ اس کے بعد ہم کوئی بھی لائن بنائیں گے، دیکھیں یہ لائن بالکل سیدھی بنی ہے، اگر ہم ایسے نیچے کی طرف لاتے ہیں اوپر سے تو دیکھیں بالکل سیدھی بنے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جیسے یہ لائن جو ہے نا یہ ایسے بنے اور بالکل سیدھی بنے، تو یہ دیکھیں اگر ہم نے ویسے بنائی تو یہ الٹی سیدھی بن گئی، تو ہم نے یہاں پہ کلک کرنا ہے، اس کے بعد شفٹ کا بٹن دبانا ہے، جہاں ہم نے لائن بنانی ہے نا وہاں پہ دوبارہ کلک کر لینا ہے، یہ دیکھیں کہ بالکل سمپل سی لائن بن گئی ہے۔ اگر شفٹ کا بٹن پریس کر کے رکھیں گے تو جیسے جیسے ہم کلک کرتے جائیں گے یہ لائن بنتی جائے گی۔ دیکھیں یہ کچھ لکھنے کے لیے پینٹنگ کے لیے استعمال ہوتی ہیں، تو یہ فی الحال ابھی استعمال نہیں ہوتی، میں آپ کو صرف یہ ٹول سمجھا رہا ہوں، باقی انشاءاللہ جو ایڈیٹنگ ہے ڈیزائنز وغیرہ وہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا، فی الحال ابھی نہیں، آج اب ان کلاسز میں صرف میں آپ کو ٹول سمجھاؤں گا۔ اس کے بعد یہ دیکھیں کہ یہ اوپیسٹی ہے، اگر ہم اس اوپیسٹی کو کم کر لیتے ہیں اور ہم نے اب برش کیا تو دیکھیں گے جو کلر ہے نا اس کی اوپیسٹی یعنی وہ کچھ کم ہو گیا، اس کی جو برائٹنیس تھی وہ لو ہو گئی ہے، لیکن اگر ہم نے اوپیسٹی فل کی تو اب دیکھیں یہ کلر کیسا ہے، اگر ہم نے اوپیسٹی کم کر کے یہ کلر کیا تو دیکھیں بالکل کم ہو گیا، زیادہ کم کریں اوپیسٹی تو دیکھیں یہ کلر بالکل ہلکا مدھم سا ہو گیا ہے، تو اوپیسٹی اس لیے کام آتی ہے، بعض جگہ کام بہت اچھے آتی ہے۔ دوستو ہم ایک سلیکشن بناتے ہیں، دیکھیں کہ یہ بلکہ یہ والی سلیکشن، اور یہاں سے ہم نے برش لیا سافٹ، ٹھیک ہے، اس کی ہارڈنس دیکھیں کہ بالکل کم ہے، اگر اب ہم اس میں پینٹ کرنے لگتے ہیں باہر تو دیکھیں کہ یہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا جو سلیکشن بنائی ہے نا ہمارا ایکٹیو ایریا صرف اس کے سلیکشن کے اندر والا ہے، فلو کو فل کر لیتے ہیں، اب اس میں ہم پینٹ کرنے لگتے ہیں تو وہ دیکھیں کہ بہت جلدی سے نا پینٹ اس کے اندر فل ہو گیا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ کچھ مزہ نہیں آیا اس سے، ٹھیک ہے، اب یہاں سے میں بلیک کلر میں نے سلیکٹ کیا، اس کے بعد جو اس کا فلو ہے نا اس کا تھوڑا سا کم کیا، دیکھیں اگر اب میں کلر کرنے لگتا ہوں تو دیکھیں کہ بالکل ایک نا سافٹ سا کلر ہونے لگ گیا، اس کا کیا کام ہے جیسے کہ یار میں اب آپ کو دکھا دوں کہ یہ نا ایک اچھی سی کوئی پینٹنگ سے بن جائے گی، دیکھیں کہ یہ ایک سائڈ جو ہے وہ زیادہ برائٹنیس ہوگی اور ایک سائڈ پہ کم ہوگی، دیکھیں تو ایک یہ اچھے سے نا ایک شیپ سی بن گئی ہے، جیسے کہ یوں سمجھ لے کہ یہ ایک چاند کا حصہ جیسے گرین لگ جاتا ہے تو یہ بلیک سائڈ آ گئی، یہ وائٹ سائڈ آ گئی، تو اس سے بھی نا فلو کم زیادہ کرنے سے ایک یعنی یہ بھی پینٹنگ میں پوسٹ میں بنانے میں یا ایڈیٹنگ میں استعمال ہوتے ہیں، تو میں نے تو فی الحال آج آپ کو یہ ٹولز ہی سمجھانے تھے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں دوستو جیسے کہ اگر ہم یہ لیئر بنا دیتے نا تو یہاں پہ دیکھیں کہ کچھ آپشنز ہوتے تھے جس میں یعنی مختلف قسم کی یعنی سیٹنگز یعنی ایک جو ہے فکس ہو جاتی تھی، تو ایسے ہی کچھ ایج سے کچھ آپشنز یہاں پہ بھی ہیں، جیسے کہ یہ دیکھیں کہ ڈیزولو ہے، ہم نے ڈیزولو سے یہ برش کیا تو یہ دیکھیں کہ یہ نا دانے دار بن گیا، ٹھیک ہے، دانے دار سا یہ بنتا جا رہا ہے، تو یہ برش جو ہے نا ان سے بھی سلیکٹ کیے جاتے ہیں، یعنی کچھ مختلف ڈیزائن کچھ مختلف شیپس کے لیے استعمال ہوتے بھی ہیں نہیں بھی ہوتے، فی الحال یہ ایڈیٹنگ پہ وہ ہوتا ہے کہ ایڈیٹنگ کیسی ہے پوسٹ کیسی ہے۔ اس کے بعد جیسے کہ یہ اوپیسٹی تھی، اب ہم نے یہاں پہ اس کو برش کو بڑا کیا، اب یہ برش بڑا کیسے ہوتا ہے یہ بھی آپ سیکھ لیں کہ اگر آلٹ دبائیں گے، پہلے تو یہ سائز ہے یہاں پہ یہ سائز آپ دیکھیں کہ سائز کا آپ کو میں نے پہلے بتا دیا تھا، اس کے بعد دوسرا کیا ہے ہم نے آلٹ کا بٹن دبا کے رکھنا ہے، آلٹ کا بٹن دبایا، اس کے بعد جو ماؤس کا رائٹ کلک ہوتا ہے نا یہ ہم نے دبانا ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں کہ اس سائڈ پہ لے کے جاتے ہیں تو دیکھیں کہ یہ جو ماؤس ہے نا یہ بڑا ہو گیا، اور اس سائڈ پہ لے کے جاتے ہیں تو یہ ماؤس چھوٹا ہو گیا، اگر ہم یہ اوپر کی سائڈ پہ لے کے جائیں گے تو دیکھیں گے یہ جو اس کی ہارڈنیس ہے نا وہ کم ہو جائے گی، نیچے لے کے آتے ہیں تو اس کی ہارڈنیس بڑھتی جائے گی،
یہ دیکھیں کہ آپ کو ساتھ کے ساتھ اس نے آپشن بھی دیا ہے جس میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ ہارڈنیس یہاں سے نیچے لانے سے بڑھ رہی ہے اور اوپر لے کے جانے سے کم ہو رہی ہے، تو یہاں سے بھی ہم برش کی جو سافٹنیس ہے ہارڈنیس ہے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اوپیسٹی کا کیا کام ہے کہ جیسے ہم نے اس کلر کے اوپر ایک اور مزید کلر کرنا ہے تو اس کی ہم اوپیسٹی جو ہے وہ کم کر لیں گے، اور یعنی ہم چاہتے ہیں کہ یہ پیچھے والا کلر بھی دکھائی دے اور آگے والا بھی، تو اس کی ہم نے اوپیسٹی کم کر لینی ہے اور اس کے اوپر پینٹ کرنے لگ جانا ہے، یعنی اس کو پہلے نارمل کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں کہ یہ جو کلر ہے نا یہ بیک گراؤنڈ کلر بھی دکھائی دے رہا ہے یعنی کالا بلیک، اس کے بعد یہ اوپر والا ریڈ کلر بھی دکھائی دے رہا ہے، تو یہ بھی ایڈیٹنگ میں کہیں کہیں استعمال ہوتے بھی ہیں نہیں بھی ہوتے۔ باقی آج کی کلاس میں نے آپ کو یہی ٹول سمجھانے تھے۔ اس کے بعد یہ اریزر ٹول ہے، یہ ان کا بھی یہی کام ہے۔ اس کے بعد یہ فی الحال میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا یہ برش ٹول ہے، تو یہ نا ٹولز ملتے جلتے ہی ہیں، یہ والے ٹولز ہو گئے یہ بھی ملتے جلتے ہیں۔ اریزر ٹول کیا ہوتا ہے کہ پہلے یہ اس کو یہ اسٹیک کر دیتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ ریموو کرنا ہے تو دیکھیں یہاں سے یہ ہو جائے گا۔ اریزر ٹول سلیکٹ کیا، یہ دیکھیں کہ یہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا وہ سارا ریموو ہونے لگ گیا ہے۔ تو ان کا بھی بس یہی کچھ کام ہوتا ہے، زیادہ ان کا کام نہیں ہوتا، یہ بھی کہیں کہیں بیک گراؤنڈ ریموو کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو آج کی کلاس میں نے آپ کو یہی کچھ سمجھانا تھا، امید ہے کلاس آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو دوستو کیا حال چال ہے، امید ہے آپ کو ویڈیو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی قسم کا ویڈیو میں مسئلہ ہے یا آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئی تو مجھے آپ کو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ رپلائی بھی لازمی ملے گا اور آپ کا وہ مسئلہ جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں حل ہو جائے گا۔ باقی دوستو مجھے آپ بھائی کی سپورٹ چاہیے تاکہ میں مزید محنت کے ساتھ مزید ویڈیوز بنا سکوں اور آپ کو ایڈوب فوٹو شاپ بھی سکھا سکوں اور کچھ خود بھی سیکھ سکوں۔ ٹھیک ہے، یہی ہوتا ہے کہ میں آپ کو سکھاؤں گا، ویڈیوز ڈالوں گا تو مجھے بھی بہت سی سکلز پتہ لگیں گی اور وہ میں سکلز آپ تک بھی شیئر کروں گا۔ باقی انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھنا اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔